للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین. اما بعد فقد قال الحسین علیہ الصلاۃ والسلام انی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحاب صلوات محمد وعلی محمد. امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں، اپنے دوستوں، اپنے متروں، اپنے اصحاب، امام حسین کی مدد کرنے والوں کے بارے میں جو کربلا میں اور کربلا کے بعد ان کی قربانی کو بچانے میں شریک رہے، ان کے لیے ارشاد فرمایا جیسے دوست، جیسے متر مجھ کو ملے، جیسے مدد کرنے والے مجھ کو ملے، ویسے با وفا وفادار ان سے بہتر کسی کو نہیں ملا. میں حسین ابن علی نہیں جانتا کہ ایسے با وفا اور اچھے لوگ، بلند مرتبہ لوگ کسی کو ملے. میں نے اب تک آپ کے سامنے جو چیز بیان کی، آج سے ایک صحابی کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا تاکہ ہم جو ان کے اندر صفت پائی جاتی، انہوں نے جو کربلا کے میدان میں کہا ہے، ہم خود اس کو اپنے لیے قائد دل بنائیں، خود اس بات کو، اس اچھی صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. پہلی چیز جو خود امام حسین نے اپنے صحابیوں کے، اپنے متروں کی تعریف کی ہے، کربلا کے میدان میں وہ آئے کہ جو جس کی مرضی ہو، اپنے اختیار کے ساتھ ہے. میں کسی کو زبردستی نہیں لے جانا چاہتا. اس لیے کل میں نے تذکرہ کیا تھا کہ امام حسین نے بہت سے لوگوں کے پاس قاصد بھیجے، خط بھیجے، خود بھی گئے، لیکن جو نہیں آیا امام حسین اس کو لے کر نہیں آئے، اس کے حال پر چھوڑ کر آ گئے. لہٰذا اپنے اختیار کے ساتھ، اپنی مرضی سے حسین کے ساتھ آئے. دوسری صفت جو امام حسین نے تذکرہ کی کہ میرے ساتھ کون آئے، جو شوق شہادت رکھتا، جو مرنے کا حوصلہ رکھتا، جو قربان ہو جانے کا، اپنا گلا کٹانے کا جذبہ رکھتا ہو، ہمت ہو اس کے اندر، طاقت ہو، وہ آئے حسین کے ساتھ. اگر تمہارے اندر اپنے آپ کو قربان کرنے کا جذبہ نہیں ہے، اپنا سر کٹانے کا جذبہ نہیں ہے، تو پھر حسین کے ساتھ آئے. تیسرے وہ لوگ آئیں کہ جن کی نگاہوں میں خدا کی مرضی ہو، اپنی کوئی اچھا، کوئی آرزو، کوئی تمنا، کوئی خواہش نہ ہو. اگر اپنی اچھا ہوگی تو پھر وہ حسین کا ساتھ نہیں دے سکتا، پھر وہ اپنے وقت کے امام کا ساتھ نہیں دے سکتا، تو یہی سلب ہو جائے. چوتھی صفت جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، جو امام حسین نے کا جو مشکلات کا مقابلہ کر سکتا ہو، جو پریشانیوں کا، جو کٹھنائیوں کا مقابلہ کر سکتا ہو، ان سے گھبرائے نہ، پریشان نہ ہو. اگر انسان کٹھنائیوں، مشکلات کو دیکھ کر گھبرا جائے گا، پریشان ہو جائے گا، تو پھر پریشان حال انسان امام وقت کی کبھی بھی مدد نہیں کر سکتا. ایسے انسانوں کی امام وقت کو ضرورت نہیں ہے، وہ واپس چلا جائے. پانچویں چیز جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی وہ یہ کہ دنیا کا خواہش مند نہ ہو، دنیا نہ چاہتا ہو، مقام و مرتبہ نہ چاہتا ہو، کسی منصب کا خواہش مند نہ ہو، آرزو نہ رکھتا ہو، تمنا نہ ہو. اگر منصب، مقام اور دنیا کا خواہش مند ہے، امام وقت کا وہ ناصر و مددگار اور متر و دوست نہیں ہو سکتا، واپس چلا جائے. اور ایک جو میں نے آخری صفت آپ کے سامنے بیان کی وہ یہ کہ وہ اپنے آپ کو
خود امام وقت کے اندر ایسے ملا دے جیسے ایک قطرہ اپنے آپ کو دریا اور سمندر میں ملا دے، ایسے ہم میں فنا، یعنی وہ انسان خود الگ سے کچھ نظر نہ آئے۔ جس وقت آپ یعنی جب قطرہ آپ پانی کسی سمندر میں، کسی لوٹے میں، کسی بالٹی میں، کسی دریا میں ڈال دیں گے تب آپ کو وہ قطرہ الگ نہیں نظر آئے گا، پورا کا پورا ایک پانی نظر آئے گا، آپ پہچان بھی نہیں پائیں گے کہ ہے کہاں کا۔ ایسے اگر تم امام وقت کے ساتھ آ کر مل سکتے ہو تو حسین کے ساتھ ہی، امام وقت کے ساتھ ہی، امام وقت کے متر دوست بن سکتے ہو۔ اور اگر یہ صفت تمہارے اندر نہیں ہے، تم اس طرح کے نہیں ہو سکتے اپنے وقت کے امام کے ساتھ، تو پھر تم اس کی مدد نہیں کر سکتے۔ آئیے آج میں آپ کے سامنے امام حسین کے ایک دوست کہ جن کا آپ نے تذکرہ بہت کم نہیں کیا جاتا، وہ ہیں جناب یزید ابن زیاد بن مصاہر کندی، صلوات محمد والے۔ آپ ان کا نام اس طرح سے، آپ یزید کا نام سنتے ہی ہیں، ابن زیاد کبھی کم وقت کا وہ ابن زیاد بھی ہیں، آپ اس طرح سے ان کا نام، اور یہ نہ سوچیے کہ وہ تو دشمن تھے ان کا نام نہیں، اس وقت یہ ایسے نہیں تھا۔ بہرحال کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہرحال نام کا اثر ہوتا ہے، لیکن اس وقت یہ اس طرح سے ظاہر نہیں تھے جیسے آج ہو گئے۔ کوئی بھی اپنے بچوں کا نام یزید نہیں رکھے گا، لیکن اس وقت یہ سب نہیں تھا۔ تو یزید ابن زیاد بن کندی محاسب، ان کی کچھ صفات ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے یہ مہاجر ہے۔ مہاجر کس کو؟ جب پیغمبر ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آئے تھے اس کو کہا جاتا ہے، یعنی دین کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، جو ایک جگہ سے کہ جہاں پر وہ حفاظت نہیں کر سکتا، اپنے دین کو محفوظ رکھنے کے لیے کسی دوسری جگہ جو کوچ کرتا ہے، جاتا ہے، اپنی جگہ بدلتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے مہاجر۔ سب سے پہلے جو ہجرت حبشہ ہوئی، حبشہ ایک ملک تھا، وہاں پر کچھ مسلمان گئے دین کو بچانے کے لیے، جان کو بچانے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، اور پھر یہ پیغمبر اکرم مکے سے مدینہ جو آئے ہیں اس کو کہا جاتا ہے ہجرت، اور جو ان کے ساتھ گئے ان کو کہا جاتا ہے مہاجر۔ تو پہلے یہ مہاجر، دوسرے خود یہ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب کے صحابی ہیں، دوست ہیں، ان کے ناصر و مددگار، اور امام علی کے بعد، ان کی شہادت کے بعد امام حسن اور امام حسین کے بھی صحابی ہیں۔ بعض افراد نے لکھا ہے کہ یہ مثلا ابن زیاد کے لشکر میں کربلا میں آئے تھے، لیکن ایسا ہمارے علماء نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں، یہ ان کے ساتھ نہیں آئے تھے۔ ہاں بہت سے آئے تھے لیکن یہ ان کے ساتھ نہیں تھے۔ یعنی جن جن اماموں کا زمانہ انہوں نے دیکھا ہے، اس امام کی انہوں نے نصرت کی ہے، جیسے وقت جیسے حالات اسی اعتبار سے امام کے ساتھ کھڑے رہے، کبھی امام وقت کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اب میں آپ کے سامنے ایک جملہ، بہرحال اور بھی بہت سی صفات ہیں، خود کربلا کے میدان میں یہ وہ مجاہد ہیں کہ جب جا رہے تھے، تیر چلانے والے تھے، تیر باز، ان کا نشانہ بہت اچھا تھا، مشہور تیر بازوں میں تھی۔ جب یہ میدان کربلا کے لیے جا رہے تھے، اجازت لے کر گئے، اور یہ پہلے حملے میں شہید نہیں ہوئے، جو 50 لوگ نماز صبح کے بعد جب حملہ ہوا ہے اس میں شہید نہیں ہوئے، بلکہ بعد میں جب ایک ایک اجازت لے کر جانے لگا، ان جانے والوں میں یہ بھی تھے، یزید ابن زیاد مصاہر کندی۔ تو جب جا رہے تھے تو جب مولا سے اجازت مل چکی تو انہوں نے ایک آرزو کی، ایک تمنا، ایک خواہش کی، مولا میری ایک آرزو ہے، آپ میرے لیے ایک دعا کریں۔ کہا کیا؟ کہا مولا میرے لیے دعا کرتے کہ میرے اس ترکش میں جس میں تیر رکھا جاتے ہیں، جتنے تیر ہیں آج کے دن میرا کوئی تیر خطا نہ کرے، کیونکہ جب تک انسانی ذہن سکون میں نہیں ہوگا، اطمینان میں نہیں ہوگا، بالکل یعنی
پریشان اگر ہوگا ذرا سا بھی تو اس کا نشانہ خطا کر جاتا ہے، چاہے جتنا بڑا نشانے باز ہو. لہٰذا نشانہ لگانے کے لیے بالکل مطمئن ذہن ہونا چاہیے، اس میں ذرا سا بھی ڈر اور خوف اور کسی بھی طرح کا نہ ہو. تو ان کا مولا آپ میرے لیے آج دعا کریں، حالات بہت سخت ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے دل میں کچھ ایسی بات آئے کہ جس کے بعد میرا ایک بھی تیر خطا کر جائے. مولا میرے لیے دعا کیجیے. امام نے اس کے لیے دعا کی. تاریخ نے بتایا کہ ان کے ترکش میں 100 تیر تھے. جب یہ پہلے حملے کے لیے نکلے ہیں تو بعض روایات میں ملتا ہے، ورنہ نہیں، کہ 5 تیروں نے خطا کی، یعنی نہیں لگے جا کر. وہ سامنے والا نہیں مرا، لگا لیکن نہیں مرا. لیکن 100 تیر تھے، انہوں نے جتنے تیر چلائے ہر تیر جا کر دشمن کے لگا اور وہ وہیں پر مر گئے. یہ اس کے بعد آئے، آ کر امام کو اپنی داستان سنائی. مولا آپ کی دعا اثر کر گئی، میں نے آپ کے دشمن کو ہلاک کر دیا. مولا کوئی نہیں بچا جو میرے تیر کے سامنے آیا. اب مجھے اجازت دے کہ اب میں اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے جاؤں. پھر اس کے بعد تلوار لی، اب میدان میں آتے. ایک ہی دوسرے صلوات پڑھے پر محمد والے محمد. آپ کو فن خطابت کیسے کرنا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ اگر میں ویسے الفاظ جو فن خطابت کے تو وہ بولوں گا تو شاید بہت تو سمجھ میں یہ بھی نہ سمجھ میں آ رہے ہوں، کیونکہ اردو کی زبان بہت مشکل ہے ہمارے لیے. یہاں پر ہمارے لیے مشکل یہ ہے کہ سامنے والا اردو نہیں سمجھتا، تھوڑی بہت سمجھتا ہے، اور ہم جو اس کی زبان ہے وہ نہیں سمجھتے. نہیں بہرحال جناب حر نے جس وقت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ آ کر روکا تھا، جب وہ پیاسے حالت میں آئے تھے، پھر امام نے اپنے لشکر والوں کو حکم دیا کہ ان کے لشکر کو پانی پلایا جائے، ان کے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا جائے، کوئی جانور پیاسا نہ رہے. ابھی آپ نے سلام پڑھا، میں انشاءاللہ جناب سکینہ کے بارے میں چند فقرے کہوں گا. تو جب امام حسین کا لشکر پانی پلا چکا دشمن کو، حر کے لشکر کو، ان کے گھوڑوں کو، ان کے جانوروں کو، اور اس کے بعد امام حسین چلنے لگے تو فوراً یزید یعنی حر آگے بڑھا. امام حسین کے گھوڑے کی لجام یعنی جس سے وہ چلتے اس کے اوپر ہاتھ ڈال دیا. کہا حسین ابن علی، مولا میں آپ کو آگے نہیں جانے دوں گا، اس لیے کہ میں ایک نوکر ہوں، میں ایک فوجی ہوں، میں ایک کمانڈر ہوں. مجھ کو یہ حکم ملا ہے کہ حسین جہاں پر مل جائے وہاں سے آگے نہ بڑھنے دینا، لہذا میں آپ کو آگے نہ بڑھنے دوں گا، آپ کو جانے نہ دوں گا. جب حر نے گستاخی کی تھی تو اس وقت یہی یزید ابن زیاد مساہر کندی تھے. ان کو غصہ آیا، مولا سے اجازت لی. مولا اجازت ہے میں حر کو کچھ جواب دوں. اجازت لے کر حر سے 3 جملے کہے. غور سے سنیے، حر سے 3 جملے کہے، تینوں میں عجیب درد تھا، عجیب انداز تھا جناب یزید ابن زیاد مساہر کندی کے کہنے کا. حر کو مخاطب کیا، مخاطب کرنے کے بعد، اس کو متوجہ کرنے کے بعد، پکارنے کے بعد کہا کہ حر تو جانتا ہے تو نے کتنی بڑی غلطی کی ہے. 3 جملے کہتے ہیں، عصیت ربک، تو نے حسین کے گھوڑے کی لجام کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا ہے، بلکہ تو نے اپنے پروردگار اللہ کی نافرمانی کی ہے. حسینی راستے میں آنا، حسین کے گھوڑے کی لجام پر ہاتھ ڈالنا، یہ نہ سوچو کہ تو نے حسین کے گھوڑے کی لجام پر ہاتھ ڈالا ہے، بلکہ تو نے خداوند عالم کے حکم کی نافرمانی کی ہے، اپنے پروردگار کی نافرمانی کی ہے، گناہ کیا ہے. دوسرا جملہ، اور سن، اور بہادر ہے، کمانڈر بن کر آیا ہے، سب کچھ ہے، لیکن سن میں تجھ کو بتاتا ہوں، پہلے تو نے نافرمانی پروردگار گناہ کیا ہے تو نے، اور دوسرے وَأَطَعْتَ إِمَامَكَ فِي هَلَاكِ نَفْسِكَ،
تو نے اپنے دنیاوی امام، گناہگار امام کی، جس کو تو نے اپنا امام تصور کر لیا ہے، تو نے اپنے نفس کو، اپنی جان کو، اپنے آپ کو ہلاک کرنے میں اس کی اطاعت کی ہے۔ یہ تو یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ مجھ کو یہ حکم ملا ہے کہ میں حسین کو آگے نہ جانے دوں۔ یاد رکھ کہ تیرا نفس ہلاک ہو گیا ہے، تو ختم ہو گیا ہے، تو ایسے امام کی اطاعت کر رہا ہے۔ تیسرا جملہ کہا وَكَسَبْتَ الْعَارَ وَالنَّارَ، صرف یہی نہیں بلکہ تو نے ذلت و رسوائی کو حاصل کیا ہے اور جہنم کا مستحق بنا ہے اپنی اس ایک عمل سے۔ تو جہاں آپ سنتے ہیں کہ امام حسین نے جناب حر کو کہا تھا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، صرف وہ نہیں، یہ بھی جملے ہیں کہ جس نے حر کے جسم کو ہمیشہ پریشان رکھا ہے کہ آخر میں ہوں کہاں۔ اسی لیے حر نے جب شب میں جو عاشور کی شب تھی، جب پوری رات پریشان رہا ہے، تو حر یہی کہہ رہا تھا میں اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان پا رہا ہوں، جنت اور آگ کے درمیان پا رہا ہوں۔ اور پتہ ہے تو نے کیا کیا ہے؟ کسبت العار والنار، تو نے ذلت و رسوائی کو بھی حاصل کر لیا ہے۔ یہ حسین کی لجام فرس پر ہاتھ نہیں ڈالا بلکہ ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا ہو گیا ہے۔ تو نے یہ حسین کی لجام فرس پر ہاتھ نہیں ڈالا، تو نے حسین سے نہیں کہا حسین میں تم کو نہ جانے دوں گا، بلکہ تو نے جہنم کو خریدا۔ یہ تھی وہ بہادر۔ اب میں آخر میں ایک جملہ کہہ کر، چونکہ وقت بھی بار نہیں ملتا ہے، زیادہ وہ بھی نہیں کر سکتے، جب یہ پھر میدان میں آئے تلوار لے کر دوسری مرتبہ، تب انہوں نے ایک رس پڑھا جو شعر للکارتے تھے، خود بھی اپنے اندر بھی حوصلہ پیدا ہو، اپنے چاہنے والوں کے اندر بھی حوصلہ اور جذبہ پیدا ہو، اور دشمن خوف زدہ ہو۔ یہ جنگ میں ہوتا ہے جو للکارنے کے لیے جملے بولے جاتے ہیں۔ یہ جب میدان میں آئے تو انہوں نے آ کر رجز پڑھا۔ توجہ سے سنیں میرے عزیزوں، صلوات بر محمد والے محمد۔ ہم نے ابھی تک اصحاب حسینی کے بارے میں کچھ پڑھا نہیں ہے، ہم نے سنا نہیں ہے۔ جنگ کا تذکرہ سن کر اور چند اگر آنکھ سے آنسو نکل جائے ہم دور ہو گئے ہیں۔ نہیں، ہم کو اپنی تاریخ پڑھنا پڑے گی، ہم کو ان شخصیتوں کے بارے میں پڑھنا پڑے گا، ان چیزوں کو سمجھنا پڑے گا۔ اگر ہم نے نہیں سمجھا تو پھر ہم اپنے دین سے ناشنا، اپنے امام وقت کی نصرت نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیں بغیر معرفت کے امام وقت کو بلانے والے، یہ دو چیزوں کا ذریعہ ہوتا ہے، یا تو امام وقت قتل گاہ میں پہنچ جاتا ہے، اس کے گلے پر خنجر چلتا ہے، یا پھر امام وقت کا سر نو کے نسا پر بلند ہوتا ہے۔ اگر بغیر معرفت کے، بغیر علم کے، بغیر پہچانے ہوئے، بغیر اس کی شخصیت کو جانے ہوئے امام وقت کو بلائیں گے تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے، امام وقت قتل بھی ہوتا ہے اور اس کا سر نو کے نزا پر بھی بلند ہوتا ہے۔ کوفے والوں کے حال دیکھ لیجیے۔ ہم کو پہچاننا پڑے گا، جاننا پڑے گا۔ جب یہ میدان میں آئے تو آنے کے بعد پہلے انہوں نے اپنا تعارف کرایا، تعارف کرانے کے بعد ایک جملہ کہا اپنے پروردگار کو متوجہ کر کے، یا رب، اے میرے مالک تو گواہ رہنا، میرے پروردگار تو میری طرف سے گواہی دینا۔ یا رب، اے میرے پروردگار، انی للحسین ناصر ہوں، میں حسین کا ناصر ہوں، میں حسین کا مدد کرنے والا ہوں، میں حسین کا خدمت گار ہوں، میں حسین کا نوکر ہوں، میں حسین کے اشارے پر چلنے والا ہوں، میں حسین کے اشاروں پر اپنی جان قربان کرنے والا ہوں۔ یا رب انی للحسین ناصر، یہ جملہ جب خیمے سے نکل رہے تھے، دشمن کے درمیان آ رہے تھے، ہر چاہنے والے کے اندر حوصلہ پیدا کر رہے تھے، کہہ رہے تھے دیکھو میں تو جا رہا ہوں لیکن تم حسین کو تنہا نہ چھوڑ دینا۔ میرا میدان میں جانے کا مقصد ہے اپنے وقت کے امام کی مدد کرنا۔ یا رب انی للحسین ناصر، میں اپنے وقت کے امام حسین ابن علی کا مددگار بن کر جا رہا ہوں، اس کی نصرت کرنے والا بن کر جا رہا ہوں۔ اور دوسرا جملہ کہا
کہ جس سے دشمن خوف زدہ ہو اور اپنے چاہنے والوں کے دل میں حوصلہ پیدا ہو کہ حسین کے لیے ناصر ہوں، حسین کے لیے مددگار ہوں، حسین کے لیے اچھا متر ہوں، حسین کے لیے اچھا دوست ہوں، لیکن دشمن کے لیے وَلِابْنِ سَعْدٍ تارکن، لیکن ابن سعد کے لیے ننگی تلوار ہوں، ابن سعد کے لیے قہر ہوں، ابن سعد کے لیے ایک عذاب ہوں، ابن سعد کے لیے جیتی جاگتی موت ہوں، ابن سعد تم میرے وجود سے کانپے گا، میں تیرے لیے موت بن کر آ رہا ہوں۔ یہ تھی میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پہچانیں کیسے امام وقت کی مدد کی جا سکتی ہے۔ بس میں 2 جملے کہہ رہا ہوں یہاں سے۔ امام حسین کا یہ مجاہد، امام حسین کا یہ سپاہی، امام حسین کا یہ دوست، امام حسین کا یہ لشکری، امام حسین کا یہ فوجی کہہ رہا ہے اپنے وقت کے امام کی مدد کرنا، ناصر بننا، مددگار بننا۔ ائمہ کی کیسے مدد کی جا سکتی ہے؟ بہت وقت چاہیے، وقت نہیں ہوتا میرے عزیزوں۔ 3 طریقے سے ہم اپنے وقت کے امام کی مدد کر سکتے ہیں، نصرت کر سکتے ہیں۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ 3 طریقے سے ہر امام کی، جب تک زندہ رہے ان کے زمانے میں جو ان کے چاہنے والے تھے، دوست تھے، انہوں نے ان کی مدد کی اور امام نے ان کی تائید کی۔ اس سے ہم کو پتہ چلے گا کہ ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں۔ ابھی ہمارا وقت کا امام ہے، ہم پہچانیں یہ غیبت ہمیں اپنے، یہ جو غیبت چل رہی ہے، زمانے غیبت ہے، امام ہمارا پردے غیب میں ہے، یہ ہمیں اپنے آپ کو آمادہ کرنے کے لیے ہے، تاکہ ہم اپنے وقت کی جو پرانے لوگ غلطی کر چکے ہیں وہ ہم غلطی نہ کریں۔ نے جملہ کہا کہ اگر بغیر پہچانے ہوئے ہم کسی اپنے امام کے، اپنے وقت کے امام کو بلائیں گے تو یا تو امام قتل ہو جائے گا اور پھر اس کا سر ڈھو کے نیزہ پڑ جائے گا، بچے یتیم ہوں گے، ان کے گھر کی عورتیں بے مخنوں چادر پھیلائی جائیں گی۔ بہت سی، اگر آپ ان خطوط کو پڑھیں کہ جو اپنے وقت کے اماموں کے لیے لوگوں نے لکھے تو خود امام حسین کے لیے قسم خدا کی کانپ جائے ان کے بارے میں اگر ہم سوچے غور کریں۔ نہیں پڑھتے ہم، نہیں پڑھا جاتا، نہیں سنایا جاتا اور ہم بھی سننا نہیں چاہتے۔ 3 طریقے سے ہم امام وقت کی مدد کر سکتے ہیں۔ ایک، علم کے ذریعے سے ہم خود بھی علم حاصل کریں اور پھر دوسروں کو سکھائیں، ایسے حالات بنائیں۔ یاد رکھیے اگر ہم نے علم کے ذریعے سے نہ سیکھا، نہ پہچانا اپنے وقت کے امام کو، ان کی ضرورتوں کو، ان کی مرضی کو، ان کی خواہشات کو، ان کی آرزوؤں کو، ان کی تمناؤں کو، تو یاد رکھیے ہم کبھی بھی اپنے وقت کے امام کا ساتھ نہ دے پائیں گے۔ علم کے ذریعے سے ہم خود بھی علم حاصل کریں اور پھر جہاں تک ہو سکے اس علم کو پھیلائیں، نصرت کریں، امام وقت کی مدد کریں۔ آج یہاں پر اس جگہ پر مڈغاسکر میں آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، یہ جو آپ مجلس حسین کر رہے ہیں شاید اس کا اتنا ہونا ہوگا اگر آپ کے بچے دین نہ سیکھ سکیں، اگر آپ ان کو دین نہ سکھا سکے تو یاد رکھیے اپنے وقت کے امام کو آپ جواب دے ہوں گے کہ تم ہمارے جد کا کیسے یاد کر رہے تھے، تم کیسے غم منا رہے تھے، کہ وہ بچے سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ مجلس میں کہا کیا جا رہا ہے۔ کون جواب دے گا اس کا؟ آپ جواب دیں گے، چاہے مجلس حسین میں لاکھوں نہیں کروڑوں خرچ کر ڈالیے، لیکن اگر اپنے بچوں کے دین سکھانے کا انتظام نہ کیا تو یہ خود مجلس حسین ہم سے شکوہ کرے گی، خود مجلس حسین ہم سے گلا کرے گا۔ اس سکینہ کے رخساروں پر لگے ہوئے تماچے، سکینہ ہر ایک کا دامن پکڑ پکڑ کر کے پوچھے گی کیا میں نے تماچے اسی لیے کھائے تھے؟ کیا میرے بھائی اصغر کے گلے پر تیر اسی لیے لگا تھا؟ ایک دو روایت سنیں۔
صلوات محمد والے محمد. انشاءاللہ کبھی تذکرہ کروں گا کہ کس طریقے سے امام نے خواہش کی ہے, تمنا کی ہے, آرزو کی ہے کہ تم ہماری علم کے ذریعے سے مدد کرو. جب امام وقت کے پاس کسی ایسے چاہنے والے کا تذکرہ کیا جاتا تھا, بولا یہ جو نوجوان آ رہا ہے ہم نے اس کو فلاں جگہ پر دیکھا تھا, کیا کہ یہ آپ کے دشمن سے, آپ کے مخالف سے آپ کے حق کے لیے مناظرہ کر رہا تھا, گفتگو کر رہا تھا. بولا ہم نے دیکھا اتنے اچھے انداز سے گفتگو کر رہا تھا کہ آپ کا دشمن ہار گیا یا جیت گیا. چاہنے والا وہ نوجوان دروازے سے اندر داخل ہوا, امام وقت اس کے احترام کے لیے کھڑا ہو گیا. کھڑا ہونے کے بعد اس کا احترام کیا, آگے بڑھے, سینے سے لگایا, اپنی بزم میں بٹھایا, اپنے بغل میں بٹھایا. بٹھانے کے بعد کہا شکریہ تمہارا, تم نے ہماری مدد کی. اور جو بس میں بیٹھے ہوئے کچھ بوڑھے سن رسیدہ تھے, انہوں نے کہا مولا آپ یہ کیا کر رہے ہیں, ایک نوجوان کا اتنا احترام. اس کے بعد امام وقت کہتے ہیں کہ سنو, اس کو میں نے عزت اور بلندی عطا نہیں کی ہے, اس کو خدا نے عطا کی ہے. یہ ہمارا ناصر و مددگار ہے, ہمارے حق کا دفاع کر رہا تھا. بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے, میں تذکرہ کرتا لیکن بات نہیں ہے. دوسرے اپنے عمل کے ذریعے سے ائمہ معصومین کی بہت خواہش ہے ہمارے چاہنے والوں ہماری طرف ہمارے لیے ذلت و رسوائی کا, میں نے بہت سی روایتیں لکھی تھی لیکن نہیں بیان کر سکتا, ہمارے لیے عزت و بلندی کا ذریعہ بنو, ذلت و رسوائی کا ذریعہ نہ بنو. امام رضا کی خدمت میں کچھ ایک قافلہ آئے, جیسے آپ زیارت پہ قافلہ جاتے ہیں, پھر آخر سیستانی وغیرہ سے بزرگ علماء سے ملنے جاتے ہیں, قافلہ آیا. اور پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں ان میں کہ جو جا کر اپنی جگہ کی تعریف یا مثلا کچھ مشکلات بیان کرتے ہیں ان سے. اسی طرح سے ایک آدمی نے بیان کرنا شروع کیا, مولا ہم فلاں جگہ سے آئے ہیں, کوفے سے آئے ہیں. پہلے آئے تھی, اجازت نہیں دی مولا نے, آپ کو زیارت کی اجازت نہیں ہے, آپ نہیں آ سکتے. ایک مرتبہ, دو مرتبہ, جب کئی مرتبہ ہو چکا تو پھر امام نے اجازت دی. انہوں نے گر گرایا, مولا اتنی جگہ سے ہم آپ کے بابا کے چاہنے والے ہیں, ہم آپ سے محبت کرنے والے ہیں, ہم آپ کے شیعہ یہ ہیں وہ ہیں, سب کچھ کہا. جب بہت زیادہ انہوں نے کیا پھر اجازت دی. عزاداروں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا وقت امام بھی ہمارے کردار کی وجہ سے منہ موڑ لے. جب وہ آئے تو امام رضا نے کہا تم کو معلوم ہے میں نے تم کو اجازت کیوں نہیں دی تھی؟ تم کہہ رہے تھے تم ہمارے شیعہ ہو, تم کہہ رہے تھے تم ہمارے ناصر و مددگار ہو, تم ہماری مدد کرنے والے ہو. سنو میں نے تم کو کیوں اجازت نہیں دی, میں تم سے کیوں نہیں ملنا چاہ رہا تھا, میں تم سے منہ کیوں موڑ رہا تھا. عزیزوں ہم ختم ہو جائیں گے اگر ہمارے وقت کے امام نے ہم سے منہ موڑ لیا. امام کہتے ہیں یہ جو تم آج زندہ ہو یہ ہماری دعاؤں کا اثر ہے. اگر ہم ایک لمحے کے لیے اپنی نظر تم سے ہٹا لیں تو قسم خدا کی تم ایک لمحے میں ختم کر دیے جاؤ گے, پوری دنیا تمہاری دشمن ہے. امام نے جملہ کہا سنو میں تم سے کیوں نہیں مل رہا تھا, کہا انتم فی اکثر اعمالکم مخالفون, چونکہ تمہارے اکثر کے اعمال وہ ہیں کہ جو ہمارے عمل سے الگ ہیں, تمہارا کردار ہمارے کردار سے ملتا نہیں ہے. وَمُقَصِّرُونَ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْفَرَائِضِ, اور تم میں سے اکثر وہ ہیں کہ جو اپنے واجبات کو انجام دینے میں کوتاہی کرتے ہو. اور پھر اس کے بعد جملہ کا وَتَتَحَاوَنُونَ بِعَظِيمِ حُقُوقِ إِخْوَانِكُمْ فِي اللَّهِ, اور تم اپنے بھائیوں کی مدد نہیں کرتے ہو, ان کے حق کو ادا نہیں کرتے ہو. اے میرے عزیزوں, اے میرے دوستوں, آخری جس کے ذریعے سے ہم مدد کر سکتے ہیں وہ ہے مالی مدد. کیسے مالی مدد؟ پیغمبر نے ارشاد فرمایا, ائمہ معصومین نے ارشاد فرمایا ہم آل محمد کی مدد کرو. کسی نے پوچھا مولا آل یتیم کون ہے آپ کا, یتیم آل محمد کون ہے؟ تو امام نے کہا, معصوم نے ارشاد فرمایا امام سے بھی اور خود پیغمبر سے بھی, ایک یتیم وہ ہے کہ جس کے ماں باپ مر جاتے ہیں, لیکن اس سے بڑا یتیم وہ ہے, اس سے بڑا یتیم وہ ہے, اس سے بڑا یتیم وہ ہے کہ جو اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانتا ہو, اپنے وقت کے امام کو نہ جانتا ہو. اے عزادارو, اے عزادارو, یتیمان آل محمد کی مدد کے لیے خدا نے ہم سے کہا کہ آؤ ہم یتیمان آل محمد کی مدد کرو. کیسے یتیم؟
ابھی آپ نے سلام میں سنا کربلا کے میدان میں باروایتیں 28 40 68 امام حسین کی شہادت کے بعد اتنے یتیم بچے تھے خیام حسین. کچھ بچے وہ ہیں امام حسین کی زندگی میں صرف ایک بچہ شہید ہوا ہے چھوٹا جناب علی اصغر کے 3 لاکھ ہے. لیکن اسی وقت جب اس جنازے کو حسین اٹھا رہے تھے کبھی آگے بڑھتے تھے کبھی پیچھے ہٹتے تھے کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون رسول اللہ و تسلیما لامرہ. اللہ جس حسین نے علی اکبر کا جنازہ اٹھایا اٹھا کر خیمے میں لے کر آ گئے وہ اس چھوٹے سے بچے کے جنازے میں کتنا وزن تھا کہ حسین کشمکش میں ہے خیمے میں جاؤ یا واپس آ جاؤ. جب حسین کی شہادت کے بعد خیام حسینی میں آگ لگی ہے مولانا غلام عسکری تابستر اللہ مقام خدا ان کو اجر عظیم عطا کرے. ہندوستان کے شیعوں کے لیے وقت کا خمینی تھا. ایک ایک بستی میں تعلیم آل محمد پہنچائی ہے. کہتے تھے کہ جب حسین کے گلے پر خنجر چل گیا جیسے جیسے سورج ڈھلتا جا رہا تھا شام آتی جا رہی تھی اور جب خیام حسینی میں آگ لگی ہے اور امام وقت سے اجازت لے کر عورتیں خیمے سے باہر نکل رہی تھی آخری خیمہ تھا چاروں طرف ظالموں کے گھوڑے ہیں چاروں طرف ظالموں کے نیزے اور تلواریں ہیں درے اور تازیانے ہیں. جب یہ عورتیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے آغوش میں لے کر نکل رہی تھی جب کسی بی بی کے پشت پر کوئی تازیہ نہ لگتا تھا اس کے آغوش سے بچہ گرتا تھا گھوڑوں کی ٹانگوں کے درمیان پامال ہو جاتا تھا. اور جو بچے اپنے پیروں پر چل سکتے تھے کوئی جنگل کی طرف نکلا کوئی کہیں آزاداروں. میں نے خود کتابوں میں تو نہیں پڑھا لیکن خطبہ کی زبانی سنا جب زینب ام کلثوم بچوں کا جنازہ اٹھا رہی تھی تو زینب نے ایک جملہ کہا یا حسین تم نے ششماہے کا جنازہ اٹھایا ہے بچہ آؤ زینب کی مظلومی دیکھو میری ابتدائی بچوں کے جنازے اٹھانے سے ہوئی ہے. مولانا فیروز حیدر صاحب اللہ مقامہ بیان کرتے تھے کہ جب میں کربلا کی زیارت کے لیے گیا خوش نصیب آج جو کربلا زیارت کے لیے جاتے پیدل جاتے ہیں لیکن کسی مقام پر کسی زائر کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ایک ایک قدم پر اس کی راحت و آرام کا انتظام ہے. اللہ سلامت رکھے ان افراد کو کہ جو ان زائروں کی خدمت کرتے ہیں. عزیزو آج چھوٹے چھوٹے بچے جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ کچھ نہ کچھ اپنے ہاتھ میں لیے ہر زائر حسین سے کہتے ہیں بھائی تھوڑا سا کھا لے اے بھائی تھوڑا سا چکھ لے اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں. اللہ یہ جذبہ کہاں سے آیا جب اس منظر کو دیکھا میں نے چند بار تو کربلا کے ان مسافروں کی یاد آئی. اللہ آج کوئی مسافر پیاسا نہیں ہے لیکن کل کچھ مسافر چلے تھے جن کے کھانے پینے کے لیے تو کچھ نہیں تھا. جب پانی کا نام لیا جاتا تھا تماچا ضرور تھا تازیانہ ضرور تھا. جزاک اللہ. بس ایک روایت سنیں عزیزو اگر ایک آنسو نکل جائے آنکھ سے تو ہماری نجات کے لیے کافی ہے بلکہ شاید جو اس مجلس میں بیٹھے ہیں سب کی نجات کے لیے کافی ہو جائے. عزادار مرحوم نے بیان کیا کہ جب میں زیارت کے لیے گیا تو میں نے قبر حسین پر جب پہنچا تو پہنچ کر میری آنکھ لگ گئی.
میرے دل نے سوتے سوتے جب میری آنکھ لگی تو دل نے کہا ایسا ہی لگا تو اس مقام اس راستے سے جا کہ جدھر سے ان اسیروں کو پیدل لے جایا گیا تھا ادھر سے پیدل چل. وہ مرحوم بیان کرتے میں نے خود سنا لکھنؤ کی سرزمین پر انہوں نے بیان کیا کہ جب میں قبر حسین سے اٹھا اور پھر کوفے کی جانب چلنے لگا تو اس راستے سے گیا کہ جہاں سے ان اسیروں کو گزارا گیا تھا. وہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں جا رہا تھا میں نے بہت سے مقام پر چھوٹی چھوٹی قبریں دیکھی. عزیز و تاریخ نے بتایا یہ کربلا سے کوفہ کے درمیان 40 بچے 40 چھوٹے چھوٹے بچے ماں کی آغوش سے جہاں پر گرے وہی پر دم توڑ دیا. تو بیان کرتے ہیں میں جب جا رہا تھا تو مجھے جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی قبر ملتی تھی. اس کے بعد جب میں ایک بستی میں پہنچا تو میں نے وہاں کے بزرگ کو ڈھونڈا کہ کوئی بتا سکے یہاں تو کوئی بستی نہیں ہے یہاں تو کوئی آبادی نہیں ہے آخر یہ چھوٹی چھوٹی قبریں کس کی بنی ہوئی ہیں. تو مجھ کو ایک سمرہ سیدھا ملا. جب میں نے اس سے پوچھا بھائی یہ راستے میں مجھے قبر کیسی ملی تو صدام کا ایسا خوف طاری تھا کہ ایک مرتبہ وہ بزرگ کعبہ اس کی آنکھوں سے اشک رواں ہوئے آنسو بہنے لگے اور لرز کر کہتے بھائی یہ بتا کیا تو آل محمد کا جانے والا ہے کیا تو شیعہ ہے. تو ایک مرتبہ مولانا فیروز حیدر صاحب مرحوم کہتے ہیں اے بھائی گھبرا نہیں میں فاطمہ کی نسل سے سید زادہ ہوں. جیسے ہی اس نے یہ جملہ سنا کہا ارے فاطمہ کا سید زادہ تسن میں تجھ کو بتاتا ہوں یہ قبریں کس کی ہے. عزاداروں اس نے بیان کرنا شروع کیا اے فاطمہ کے لال نسل سے ان کے نور نظر اے فاطمہ سے محبت کرنے والے اے حسین سے محبت کرنے والے. مرحوم نے ایک جملہ اور کہا تھا ارے میں ہندوستان کی سرزمین سے آیا ہوں میں ذکر اور مصائب آل محمد بیان کرتا ہوں میں خطیب اور ذاکر ہوں. بس جیسے ہی یہ کہا اس نے کہا تو سن میں بتاتا ہوں جب اسیروں کا قافلہ کربلا سے قیدی بنا کر لے جایا گیا بے کجاوا اونٹ تھے ان پر بیویوں کو بٹھایا گیا تھا. اے بھائی ارے جب کوئی بچہ ماں کی آغوش میں روتا تھا تو کبھی ظالم کا تازیانہ کبھی کوئی درہ لگتا تھا. ارے بھائی جب کسی ماں کے کوئی تازیانہ لگا بچہ ماں کی آغوش سے گرا ماں تڑپتی رہ گئی بچہ پکارتا رہا اماں اماں بچے نے دم توڑ دیا ماں تڑپتی ہوئی خدا حافظ کر کے چلی میرے لال تجھے میں نے حسین کے اصغر پر قربان کیا میرے لال حسین کے مقصد کے لیے تیری قربانی خدا قبول کرے. الہی میں گزارا واقعہ مالک میرے مالک تجھے واسطہ ہے جب تھا تجھے مظلوم بچوں کا واسطہ تجھے ان مظلوم عورتوں کا واسطہ ایک مومنہ بھی آئے پروردگار تجھے ان کی مشکلات کا واسطہ ان کی اس مشکل کو آسان کر میرے پروردگار اس دنیا میں جو چھوٹے بچے ہیں تجھے کربلا کی یتیموں کا واسطہ میرے مالک کوئی چھوٹا بچہ یتیم نہ پروردگار اگر یتیم بھی ہو جائے تو ان کو اپنے سوا کسی دوسرے کا محتاج نہ بنانا میرے مالک تجھے واسطہ ہے لگا کیا تھا ان ایام میں جہاں جہاں پر شیعان حیدر قرار آباد ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما جو مقروض ہیں ان کے قرض کو عطا کر جو پریشان حال ان کی پریشانی میرے مالک ہمیں دین اسلام اور ائمہ معصومین کو سمجھنے اور جاننے کی توفیق عطا فرما مالک ہمارے وقت کے امام کے ذکر فرما